فخر آپ کہیے گا کیا سیاسی صورتحال پر اثر ہو سکتا ہے اگر ایڈ ہاک ججز آ جاتے ہیں تو؟ علینا میرا خیال ہے بالکل بھی اس کا جو ہے کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا، بلکہ مجھے یاد ہے میں ایک دن پہلے بھی اس پہ بات کر چکا ہوں کہ جو ایڈ ہاک ججز لگانے کی ریزنز کیا ہیں اور یہ جو تنقید کی جا رہی تھی وہ جو ہے کیوں بلا جواز ہے۔ جیسے محمل نے بھی کہہ دیا، شہزاد اقبال نے بھی کہہ دیا ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے بعد ویسے ہی بینچ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ 3 رکنی کمیٹی کے پاس رائٹس ہوتے ہیں، تو یہ تنقید ویسے ہی جو ہے بلا جواز ہے۔ پھر اسی طرح جو یہ انہوں نے وہ کہا کہ ریویو کے حوالے سے بیٹھ سکتا ہے، پہلے پی ٹی آئی کا یہ اعتراض تھا، تو ریویو والے کے اوپر بھی کوئی نیا جو ہے وہ ججز نہیں بیٹھ سکتے۔ کل جو ہے جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ ہے، دیکھیں یہ میرا خیال ہے کہ یہ سیاسی طور پہ پی ٹی آئی اس کو قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر یہ پہلے ہی اوفینسو جو ہے یہ اس طرح کی ایک چلا رہی ہے، پوری کیمپین چلائی جا رہی تھی، اور یہ قاضی فائز عیسیٰ کوئی بھی اس حوالے سے کوئی انیشیٹ کرتے ہیں، اسٹیپ لیتے ہیں، تو یہ پی ٹی آئی ان کا مجھے ایسے لگتا ہے کہ ٹینیور کو جو ہے کنٹینوسلی انہوں نے ڈسٹرب کیا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں یہ جو مقدمات کی تعداد ہے وہ بڑی کیوں ہے، دیکھیں یہ جب یہ آئے تھے چیف جسٹس کے طور پہ تقریباً 54,000 کے قریب کیسز تھے، اب جو ان کو ایک سال کے اندر 56,000 کے قریب پہنچ گئے ہیں، 2,000 کا جو ہے وہ بیک لاگ مزید بڑھ گیا ہے۔ حالانکہ ماضی میں جتنے بھی چیف جسٹسز آتے ہیں ان کی ہمیشہ سے یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ ان کے ٹینیور میں جو مقدمات کی تعداد ہے وہ کم ہو، تاکہ یہ ایک ان کے ریکارڈ میں آ سکے کہ انہوں نے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ لوگوں کو انصاف دلایا ہے۔ ان کے دور میں یہ جو ہے وہ چیف جسٹس کے طور پہ یہ مقدمات کی تعداد بڑی ہے، ایک ریزن تو یہی ہے کہ یہ کیوں جو ہے یہ ایڈ ہاک کے اوپر ججز کو لانا چاہ رہے تھے۔ 2 ججز نے ویسے ہی اب انکار کر دیا ہے، 2 رہ گئے۔ میرا خیال ہے کہ یہ جو کل جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس ہونا ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جو سپریم کورٹ کے 3 ججز اور ہوتے ہیں، جس میں جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے، جسٹس منیب اختر ہوں گے اور جسٹس یحییٰ افریدی ہوں گے، اس جوڈیشل کمیشن کے ممبران کے طور پہ ایک ریٹائر سپریم کورٹ کے جج جسٹس منظور ملک بھی ہوں گے، اس کے ساتھ ساتھ جو بار کونسل کے ممبر ہیں اور لاء منسٹر اٹارنی جنرل۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ سیاسی جماعتیں تو شاید یہ اس طرح تنقید کرتی رہیں، کچھ صحافیوں نے جو ہمارے ایک کیمپین شروع کی ہوئی ہے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف، وہ بھی جو ہے یہ اس طرح کرتے رہیں گے، لیکن یہ جو جوڈیشل کمیشن ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ اس کو متفقہ طور پہ جو ہے وہ اپروول اس کی دے دے گی، کیونکہ ججز جو سپریم کورٹ کے اندر بیٹھے ہیں ان کو بھی علم ہے کہ ان کے اوپر پریشر بڑھتا جا رہا ہے، خاص طور پہ جو عام سائلین ہیں ان کو انصاف نہیں مل رہا، ان کے مقدمات سال ہا سال سے چلتے آ رہے ہیں، اور پچھلے کوئی 6-7 ماہ سے تو ویسے ہی زیادہ سپریم کورٹ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ سیاسی مقدمات کے اندر ہی بزی رہی ہے، کوئی جو ہے دوسرے مقدمات کا ٹائم ہی لوگوں کو انصاف کے لیے وہ کم ملا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھا سٹیپ ہے۔ جہاں تک یہ میں ابھی سن رہا تھا جو سوٹ دے رہے تھے پی ٹی آئی کے رہنما بھی دے رہے تھے کہ قاضی فائز عیسیٰ کا 1 ماہ رہ گیا ہے وہ کیوں لگا رہے ہیں، ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ 1 ماہ رہ گیا ہے وہ کیوں لگا رہے ہیں، دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ججز کا جو ہے وہ کمپوزیشن آف بینچز ہے یہ توازن اپنی طرف کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ان دونوں میں اس کا جو ہے کنٹراسٹ ہے۔ 1 مہینہ رہ گیا، وہ کون سے اتنے زیادہ جو ہے وہ کیسز سنیں گے کہ ان کا جو ہے کمپوزیشن آف بینچز وہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ میرا خیال ہے کہ وہ ایک فیوچر کے لیے ایک اچھا سٹیپ کرتے ہوئے جا رہے ہیں کہ جو لوگوں کو انصاف تاکہ مل سکے، جو پینڈنسی آف کیسز ہے وہ ختم ہو سکے۔ تو یہ پی ٹی آئی کے جو اپنی جو لاجکس ہیں وہی ایک دوسرے سے نہیں ملتی، ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں مہینے بعد وہ چلے جائیں گے، پھر دوسری طرف کہتے ہیں کہ وہ بینچز کی جو ہے وہ کمپوزیشن کو خراب کر رہے ہیں، اپنے حق میں فیور میں وہ کر رہے ہیں۔ تو ایسا میرا خیال ہے کہ یہ ایک جو تنقید برائے تنقید کے طور پہ جو یہ اس کا وہ کیا جا رہا ہے، اور جو صحافیوں کی طرف سے بھی وہ کیا جا رہا ہے، میرا خیال ہے کہ یہ اختلاف برائے اختلاف یا کوئی پتہ نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ یہ خود جو ہے جو صحافی جو اس طرح جو گینگ اپ ہوئے ہیں چیف جسٹس کے خلاف وہ خود جو ہے ڈاگ ججز لگنا چاہتے ہیں، یہ اس وجہ سے وہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں جس کا کام ہے وہ وہی کام کر رہا ہے، جوڈیشل کمیشن نے کرنا ہے۔ اگر ججز کو اعتراض ہو جو سپریم کورٹ کے اندر بیٹھے ہیں 3 ججز، تو ایسے ہی بظاہر جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے وہ تو ایسے ہی ہے نا کہ جو چیف جسٹس کے وہ مخالف کیمپ سے ہیں، اگر وہ کل جوڈیشل کمیشن میں جو ہے وہ اس کی منظوری دے دیتے ہیں تو پھر یہ جو صحافی ہوں یا پی ٹی آئی ہو اس کو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اعتراض کیوں ہوگا۔ اچھا فخر یہ بتائیے گا، 2 ججز نے انکار کیا ہے، جسٹس مشیر عالم نے تو بڑی ڈیٹیلڈ وجوہات لکھیں، جسٹس مقبول باقر نے کہا ذاتی وجوہات، کیا واقعی میں کچھ پرسنل ریزنز ہیں، ویلڈ ریزنز ہیں، یا پھر یہ ہم دیکھ رہے ہیں کافی دنوں سے جو دباؤ چل رہا ہے سیاسی ارینا میں وہ بھی وجہ ہو سکتی ہے؟
अलीना, मैं समझता हूँ कि इसमें जो मेन रीज़न है वही है, जो प्रेशर डाला गया है पीटीआई की तरफ से हो, जो मीडिया की तरफ से डाला गया है, एतराज़ात उठाए गए हैं कि पता नहीं ये जो काजी फायद ईसा साहब है, क्या कोई जजेस की ग्रुपिंग इस तरह के कर रहे हैं, क्या कोई अदालत के अंदर कोई इस तरह का जो है कोई ग्रुप बंदी चल रही है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ा सेंसिटिव मामला था जिसको इन्होंने जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुतनाज़िया बनाया है पीटीआई की तरफ से भी, और फिर मीडिया ने भी उसमें जो है वो आग पे जो है वो तेल का काम किया है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो जजेस थे उन्होंने इस वजह से जानबूझ के ही वो किया, क्योंकि हम जो चाहे जजेस हों कोई भी हो, हम इस मुआशरे में ही रहते हैं, तो हमने लोगों से मिलना भी होता है, मीडिया भी देखते हैं, सोशल मीडिया भी देखते हैं, तो ऑब्वियसली उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट भी पड़ता है। तो मेरा ख्याल है उन्होंने इस वजह से एतराज़ किया। भट्टी साहब क्यों नहीं कर रहे हैं चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से ये जो एडहॉक जजेस का मामला है इसको, और बेंचेस की कॉम्पोजिशन के ऊपर ये जो तासुर देना है ग्रुप बंदी का, ये नाजायज़ नहीं है? पहली बात तो ये मैडम शेख कि आप चीफ जस्टिस हैं हमारी, और आपके सामने जो कहूँगा सच कहूँगा। मैं गैंग अप हुआ हूँ बिलाशुबा, लेकिन मैंने एडहॉक जज नहीं लगना, ये मैं आपको बता दूँ। मेरा कोई इरादा नहीं एडहॉक जज लगने का, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कभी किसी दिन किसी ने मुल्क की खिदमत के लिए मुझे सदर बना दिया या गवर्नर लगा दिया, क्योंकि ये दोनों सीटें ही हैं जहाँ मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा, और जहां जब मैं बोलूंगा तो कोई आगे टोकने वाला नहीं होगा कि आपका पॉइंट आ गया या आगे बढ़ना है तो लंबी लंबी तकरीरें मेरी होंगी, तो वो मैं दो ये जरूर लूंगा। दूसरी बात है मैडम शेख कि मंगल वाले प्रोग्राम में गालिबन आपको याद नहीं होगा, बता दिया था कि पीपल्स पार्टी मुखालफत करेगी तरीके इंसाफ के पर पाबंदी की, जस्टिस बाकर साहब भी नहीं आएंगे, और हुकूमत नहीं मानेगी मखसूस नशिस्तों के केस की। तीनों चीज़ें बता दी थी, लेकिन चूंकि वैल्यू कोई नहीं है इस गरीब आदमी की, लिहाजा कोई बात नहीं है। और अगर आप मुझसे पूछती जस्टिस बाकर क्यों नहीं आ रहे तो मैं बताता, लेकिन अब जब ज़िमनी सवाल करेंगी तब बताऊंगा। दुख और तकलीफ ये है कि ये हमारे नाम पर कार्रवाइयाँ डालते हैं। अब हमारे केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, हुकूमत का दिल में रहम आया है, हमदर्दी जागी है कि हमारी अवाम, गरीब अवाम के इतने केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, एडहॉक जजेस लगाओ यार, क्या कमाल है। यानी जमहूरियत के मजे भी हमारे नाम पे लुटते हैं, मंशूर झूठे भी हमारे नाम पे बनाते हैं, आइन और कानून भी के डरावे भी हमें ही देते हैं, पार्लियामेंट का भी अपना इलीट कैप्चर जो क्लब है उसको भी कहते हैं कि ये आपका है सारा कुछ। मैडम शेख, इशू ये है कि अगर इनको इतने ही है, दुख है हमारे केसों का, तो हाई कोर्ट से जजेस ले आए, हाई कोर्ट से कहें चीफ जस्टिस साहब के दो जजेस लाने हैं, क्योंकि पेंडिंग केस पड़े, हाई कोर्ट के जज ऊपर ले आए। बात यह है कि ये नीयत भी ठीक नहीं है, बदइत्मादी भी बढ़ेगी, और जो जज फैसले करेंगे आपको पता चल जाएगा कि ये अगर जो एडहॉक आए वो जो फैसले करेंगे या जो कुछ होगा। तरीके इंसाफ क्या मैडम शेख, सब भी भांत भांत की बोलियां बोल रहे हैं। कोई कह रहा है ये आफ्टर शॉक्स हैं मखसूस नशिस्तों केस के, जिसमें मखसूस नशिस्तें भी मिल गई और पैसी जमात तरीके इंसाफ वापसी हो गई। कोई कह रहा है ये मुस्तकबिल की मनसूबा बंदी है, कोई कह रहा है हम ख्याल जजेस लाने की कोशिश है। आप सारा मंजरनामा देखें मैडम शेख, अब इस पूरी सियासत का, सारी सियासत अदली अदालतों में है, और जजेस दबाव केस भी अदालतों में, जो तरीके इंसाफ की सारी जो पटिशन्स हैं अदालतों में, इमरान खान के सारे मुकदमे अदालतों में, नए मुकदमे जो बढ़ रहे हैं वो भी अदालतों में, अगले जो हुकूमत सोच रही है वो भी अदालतों में। लिहाजा अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में बड़ा धचका पहुंचा है, और आफ्टर शॉक्स में 3 मुलाकातें फरमाई हैं नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब ने, और उसके अलावा 3 मुलाकातें ऐवान सदर में भी हुई हैं। तो ये आफ्टर शॉक्स हैं मैडम शेख उसके कि ये हो क्या गया, ये अरे भाई पल भर में क्या माजरा हो गया, ये जंगल का जंगल हरा हो गया। तो वो जंगल का जंगल जो हरा हुआ है, उस हरे भरे की हरियाली नहीं देखी जा रही। सर, हम उससे पहले भी बात कर चुके हैं इसके ऊपर 2-3 बातें। एक तो अकेला चीफ जस्टिस नहीं लाता, इसको टेक्निकली करेक्ट कर लें, पूरी जुडिशल कमीशन होती है, उसके अंदर सीनियर जजेस होते हैं जो बाकी सुप्रीम कोर्ट के 2 हैं, हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, बार काउंसिल के नुमाइंदे होते हैं। तो इस तरह से अकेले चीफ जस्टिस को तो नहीं, ठीक है बाकी चले आपकी बातें में। दूसरा, आपने हुदैबिया केस से मुतल्लिक कहा, सर हुदैबिया केस
ایک ٹیکنیکل اس کی وجہ سے بند کیا گیا تھا, وقت بہت زیادہ گزر گیا تھا اور اس کے بعد وہ کیس لے کے آیا گیا تھا, اس چیز کے اوپر ہوا, تو یہ تو بڑا نامناسب ہوا اس طرح سے اس کا یہاں پر حوالہ دینا اور چیف جسٹس کے ساتھ نتھی کرنا. اینیوے سر یہ بتائیں. نہیں سر, ادھر رکیے گا میڈم شیخ, رکیے گا. یہ وہ کیس ہے میڈم شیخ کہ نامناسب نہیں ہے, یہ بہت مناسب بات ہے. میں آپ سر آپ کسی لائر کو بٹھا دیں, وہ آپ کو ٹیکنیکل چیز بتا دے گا. میں بالکل ٹیکنیکلٹی کے حساب سے بات میری بات تو سن لیجئے پلیز, میری بات تو سن لیجئے, میری بات سن لیجئے. میں لائر نہیں ہوں, میں اپنی رائے دینا چاہ رہا ہوں, آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ دیر کیوں ہوئی. نہیں, not at all. یہ دیر, اس کے پیچھے ایک خاص سکرپٹڈ دیر تھی. نیب کے پہ 3 دفعہ کہا گیا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون. سپریم کورٹ نے نیب کو کہا تھا کہ نیب آج فوت ہو گیا جب یہ کیس چل رہا تھا. فلیگ شپ میں بھی ٹیکنیکل نکلے ہیں اور باقی نواز شریف صاحب سارے کیسوں سے ٹیکنیکل طور پہ نکلے ہیں. میڈم شیخ آپ نیت دیکھیں کہ جب اداروں میں اپنے لوگ بٹھا دیے جائیں. لیکن سر ایک چیز مجھے بتا دیں, اگر نیتوں پہ شک کرنا ہے, ایک منٹ ٹائم, سوری بھٹی صاحب, لیکن اگر نیتوں پہ شک کرنا ہے تو پھر تو تحریک انصاف کے لیے بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے لیے حمایت حاصل کرنے کے لیے یا اپنی مرضی کے ججز بٹھانا چاہتے ہیں, تو پھر وہ بھی تو صحیح نہیں ہے سر. نہیں, تحریک انصاف تو اس تحریک انصاف کی نیت کیسے صحیح ہے کہ کوئی ججز لائے. نہیں, تحریک انصاف تو اس پوزیشن میں نہیں ہے نا, حکومت میں نہیں ہے نا کہ وہ اپنے ججز لائے گی یا اپنا کچھ کرے گی. وہ تو اثر انداز ہونے کی آبجیکشن تو کریں, چیزوں کو متنازع تو بنا رہے ہیں نا. ٹھیک کر رہے ہیں. تو ان کی نیت پہ کیسے نہیں شک کیا جا سکتا؟ میں تو آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں. بات سن لیجئے. نہیں میڈم شیخ پلیز میری بات سن لیجئے گا. اس خدا کے لیے اس ملک پہ اس کو اس طرح نہ کیجئے گا کہ حدیبیہ ٹیکنیکلی ختم ہو گیا. نہ, حدیبیہ ختم کیا گیا, بہت سارے لوگ اس میں شامل تھے اور وہ کسی دن پھر بعد میں بتاؤں گا. اور دوسرا, اب نیب ترمیمی ایکٹ آرڈیننس آیا ہے مثال کے طور پہ. اب اس میں آپ بتائیں کہ جو 14 سے 40 دن ریمانڈ کیا ہے, یہ اس میں اگر کوئی کہے نیت خراب ہے تو آپ کہیں گے. الیکشن ایکٹ ترمیمی آرڈیننس آیا ہے, الیکشن ایکٹ ترمیمی آرڈیننس ریٹائرڈ ججز لگائیں گے, بالکل سیم یہی ہے, ریٹائرڈ ججز لگائیں گے. کیوں؟ تو اب اس میں کہے کہ چونکہ زیادہ کیسز آ گئے تھے, 180-90 کے قریب معاملہ تھا, تو یہ ججز حل نہیں کر پائیں گے, اس لیے لگائے. تو میڈم شیخ اس کے پیچھے نیت ہے, اس کے پیچھے منصوبہ بندی ہے مستقبل کی, اس کے پیچھے اپنا جو یہ آفٹر شاکس ہیں, اس کے پیچھے سارا کچھ آپ کا عدالتوں میں ہے, اس کو سامنے رکھ کے یہ ساری صف بندی کی جا رہی ہے. سر لیکن نہیں, آپ نے اس وقت یہ کہا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بند کیا وہ کیس جان بوجھ کر یا بغض میں کسی کے, سر وہ یا کسی کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, اس کی ٹیکنیکل ریزن ہے, وہ اس وجہ سے نہیں ہے, صرف اتنا سے سمجھ لیجیے. اچھا چلیں, ایک چھوٹی سی بریک کی اجازت دیں مجھے. یہ جو ہوتا ہے میڈم, مجھے ایک چھوٹی سی بریک کی اجازت دیں, بریک سے واپس آتے ہیں. آپ نے جو نیت کی بات کی اور پھر باقر صاحب سے متعلق بھی میں نے آپ سے سوال کر